الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بزرگان محترم، برادران عزیز، ہم پہلے اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ تمثیل کہتے ہیں بطور مثال کے اصل چیز سے مشابہ کسی چیز کا تذکرہ کرنا. مثلا کوئی بہادر آدمی آیا اور ہم نے کہا کہ شیر آ گیا. اسی طرح سے کوئی بات ایک دم سے پورے شہر میں پھیل گئی تو ہم کہتے ہیں کہ جنگل میں آگ کی طرح بات پھیل گئی. تو یہ تمثیل ہے، یعنی مثال کے ذریعے بات کو بیان کرنا. اور کسی بھی زبان کی مثالیں اس زبان کے ادب کا اعلیٰ حصہ ہوتی ہیں، اور باقاعدہ قومیں اپنی زبان کی مثالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کو جمع کرتی ہیں، کیونکہ مثال کے ذریعے مشکل بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. فصیح و بلیغ آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو اس کے کلام کے اندر مثالیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ مثالیں ہوتی ہیں. قرآن سب سے زیادہ فصیح کلام ہے، لہذا قرآن کریم کے اندر بھی بکثرت مثالیں ہیں. کبھی قرآن مثال دیتا ہے مکھی کی، فرماتا ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، کہ یہ بت جن کے سامنے مشرک
اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں اور جن سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، ان کی بیچارگی کا عالم یہ ہے کہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو یہ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ اب یہاں مکھی کی مثال بہت ہی برمحل ہے اور زبردست ہے۔ ایسے ہی کفر کی تدبیروں کا اللہ سبحانہ و تعالی نے کمزور ہونا ذکر کیا ہے تو فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، بے شک سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور گھر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اب یہاں ان کی تدبیروں کا اور ایسے ہی ان کے جو نظریات کا تانا بانا تھا اس کا کمزور ہونا اور اس کا بیکار ہونا مکڑی کے جالے سے تشبیہ دے کے ثابت کیا گیا ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً سب سے بری آواز اور سب سے زیادہ کانوں کو چبھنے والی آواز گدھے کی آواز ہے۔ وہاں پر بھی کسی شور مچانے والے کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کا نہ نام لینے کی ضرورت ہے نہ اس کی آواز کے بھدے پن کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، بس گدھے کی آواز کا بھدا پن ذکر کر دیا گیا، اشارہ ہو گیا۔ ایسے ہی کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہودیوں کے جو بڑے بڑے علماء تھے، توریت کے عالم، ان کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا کہ سارا علم ان کے لیے ایسے ہی بیکار ہے جیسے گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں لاد دی جائیں۔ تو گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں لدی ہوئی ہوں تو اس نے بڑا علم اٹھا رکھا ہے، لیکن یہ علم گدھے کے گدھے پن میں کوئی اثر نہیں کرتا، جیسے پہلے گدھا ہوتا ہے ایسے ہی گدھا رہتا ہے۔ اب یہ مثال ہے، لیکن مثال کے ذریعے چوٹ کر دی گئی۔ تو یہ مثالیں موقع پر کسی طویل بات کو یا کسی مشکل بات کو سمجھانے میں کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے کلام میں ایک مثال دی، فرمایا تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اونٹ نگل جاتے ہو اور مچھر چھانتے ہو۔ اے فریسیو، اے بدکارو، تم اونٹ نگل جاتے ہو اور مچھر چھانتے ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس بات پر شرم دلائی کہ بڑے بڑے معاملات نظر انداز کر دیتے ہو اور چھوٹے چھوٹے معاملے پوچھنے لگتے ہو۔ جیسے ایک عراقی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور انہی دنوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جی میں حالت احرام میں تھا تو میں نے مچھر مار دیا، تو کیا مجھے بکری دینی ہوگی یا صدقہ دینا ہوگا؟ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا دیکھو ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا اور مچھر مارنے کا مسئلہ مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ تو یہ مثالیں ہوتی ہیں اور یہ مثالیں کارگر ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں ایسی مثالیں بہت ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے امثال القرآن۔ قرآن کریم میں جو مثالیں دی گئی ہیں، مثلا مولانا روم کو دیکھ لیجئے، اس میں بھی مثالیں ہیں بہت زیادہ۔ وہ کبھی ذکر کرتے ہیں مجنون کا، کبھی ذکر کرتے ہیں سپاہی کا، تو یہ کریکٹرز ہیں اور ان کے ذریعے وہ بتلانا چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ دوسرے لوگوں کے حال کو۔ تو قرآن کریم کے اندر مثالیں بہت ہیں۔ اب جب قرآن نے انہیں یہ چیلنج دیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس کتاب کی بابت جو ہم نے اپنے پیغمبر اپنے بندے پر نازل کیے کسی شک میں مبتلا ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ۔ تو صورت تو وہ بنا کر نہ لا سکے، اس پر قادر بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایک دوسرا اعتراض کر دیا، اور پروپیگنڈے کی جنگ میں اس طرح کے اعتراضات چلتے۔ انہوں نے کہا یہ کیسی الہامی کتاب ہے کہ اس میں مچھر مکھی اور اس کے اندر گدھا اور مکڑی ان چیزوں کے تذکرے
اگر یہ خدا کی کتاب ہے تو اس میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ تو نہ ہونا چاہیے. حالانکہ بعض اوقات بڑا آدمی کسی چھوٹی چیز کی مثال دیتا ہے سمجھانے کے لیے، اور بعض اوقات چھوٹا آدمی کسی بڑی چیز کی مثال دیتا ہے سمجھانے کے لیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہو تو وہ بڑی ہی مثال دے اور کوئی چھوٹا آدمی ہو تو چھوٹی ہی مثال دے. اگر اس طرح سے طے کر لیا جائے تو بعض اوقات بڑی احمقانہ صورتیں پیش آتی ہیں. ہم نے ایک لطیفہ پڑھا تھا کہ دلہے میاں شادی کے بعد پہلی مرتبہ ساس کی خدمت میں جانے لگے تو ماں نے سمجھایا کہ تم داماد ہو تو تم نے وہاں اپنے آپ کو ایک مقام والا پیش کرنا ہے. تو وہ وہاں گئے، شیخیاں مارتے رہے، پھر چھینک آئی تو ساس نے کہا کیا تمہیں نزلہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے نمونیا ہوا ہے. کہ بڑی مثال ہی دینی ہے، کسی چھوٹی چیز کو تو بتلانا ہی نہیں ہے. تو یہ حماقت کہلائے گی، یہ فصاحت و بلاغت نہیں کہلائے گی. فصاحت و بلاغت تو یہ ہے کہ چھوٹی چیز کے لیے چھوٹی مثال اور بڑی چیز کے لیے بڑی مثال. تو قرآن کریم نے جہاں مکڑی کے جالے کی مثال دی ہے وہاں وہی مثال فٹ ہے. اگر وہاں مثال دی جاتی کسی اور چیز کی تو وہ وہاں زیبا نہ ہوتی، فٹ نہ ہوتی. لیکن بہرحال انہوں نے یہ اعتراض کیا، اور علماء فرماتے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اعتراض بھی یہودیوں ہی کی جانب سے اٹھایا گیا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ جو مثالیں تھیں ان مثالوں کے اندر انہیں اپنا چہرہ نظر آتا تھا، وہ انہی کے اوپر چسپا ہونے والی مثالیں تھیں تو چڑا کرتے تھے اور جھلایا کرتے تھے. انہوں نے مثالوں کو جھٹلانے کی جرات نہیں کی کیونکہ ان کا کردار ان مثالوں سے بالکل واضح ہو رہا تھا. لیکن انہوں نے یہ کوشش ضرور کی کہ ان مثالوں کے بارے میں ایک پروپیگنڈا کیا جائے کہ خدائی کلام میں یہ مثالیں نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ڈٹ کر جواب دیا، فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مثال دے کوئی مچھر کی یا کسی ایسی چیز کی جو حقارت میں مچھر سے بھی بڑھا ہوا. حیا اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کو کسی غلط کام پر دلی طور پر ندامت اور شرمندگی محسوس ہو، لیکن اگر کوئی کام صحیح ہے اور اس پر شرمندگی ہو تو یہ حیا نہیں ہے، بلکہ یہ پرائے شگون پہ اپنی ناک کاٹنا ہے کہ معاملہ کسی اور کا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو پسپا کر لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ خدائی کلام ہے، تمہارے واہیات اعتراضات سے اس پر کچھ اثر نہ پڑے گا. بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتا اس بات سے کہ مثال دے مچھر کی فما فوقہا، یا مثال دے کسی ایسی چیز کی جو اس سے بھی بڑھی ہوئی ہو چھوٹے پن میں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. سو رہے وہ جو ایمان لے آئے ہیں تو وہ جان لیں گے کہ بے شک یہ سچی بات ہے ان کے رب کی جانب سے. انہیں مثال کے اندر بیان کی ہوئی سچائی خوب سمجھ میں آ جائے گی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اور رہے وہ جنہوں نے کفری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے تو وہ کہیں گے کہ کیا مراد ہوئی اللہ کی اس مثال سے. دیکھیے جس طرح بارش آسمان سے یکساں برستی ہے لیکن وہی بارش کہیں فصلیں اگا دیتی ہے، کہیں پھل پھول لگا دیتی ہے، کہیں کیچڑ پیدا کر دیتی ہے. بالکل یہی حال ہے کلام ہدایت کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے جب ہدایت کی بارش برسی تو جن کی زمین تیار تھی اور جن کی زمین میں برگ و بار لانے کی صلاحیت تھی تو اس زمین پر ہدایت کی فصل لہلہانے لگی، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہ تھی تو وہاں کیچڑ ہی جمع ہو گیا اور وہ اعتراضات کرنے لگے اور تعجب سے کہنے لگے کہ یہ کیا مثال ہوئی، اس سے کیا ارادہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے
کہ اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اللہ بہت ساروں کو، اور اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے بہت ساروں کو۔ بہت سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق اس قرآن سے ہدایت پاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اسی قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن گمراہ ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی کئی اور معجز ہونے کی کئی وجوہ ہیں، ان میں سے ایک ہے ابدی صداقت۔ قرآن کے نزول کو دیکھیے کتنا عرصہ گزر گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا کہ اس کے ذریعے ہم بہت ساروں کو ہدایت دیں گے اور اس کے ذریعے ہم بہت ساروں کو گمراہ کریں گے۔ اسلام کے عظیم الشان دور میں اور اس 1400 سالہ تاریخ میں آپ دیکھیے گمراہ فرقے بھی بہت سارے اٹھے، لیکن جس طرح ایمان والے اور حق والے قرآن کو پیش کرتے ہیں، اسی طرح سے جو گمراہ تھے انہوں نے بھی تختہ مشق قرآن ہی کو بنایا۔ سب سے پہلے گمراہ فرقہ جو اسلام میں وجود آیا وہ شیعوں کا تھا، شیعوں کا نعرہ بھی قرآن ہی۔ پھر ایک فرقہ آیا خوارج کا، ان کا نعرہ بھی یہی تھا کہ قرآن۔ پھر معتزلہ عقل پرستوں کا فرقہ آیا، انہوں نے کہا کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں، بس قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے، اور وہاں سے بات چلی ہے اب تک۔ دیکھ لیجئے کہ جس کو اپنے من گھڑت نظریات پیش کرنے کے لیے ضرورت پڑی تو اس نے قرآن کو تختہ مشق بنایا۔ سر سید احمد خان کے ذہن میں کچھ باتیں کلبلانے لگی، اس نے بھی ایک تفسیر لکھ دی۔ غلام احمد پرویز کو خیال آیا، اس نے بھی ایک تفسیر لکھ دی۔ غلام احمد قادیانی کا یعنی یوں کہہ لیجیے کہ بڑا نامور معتقد تھا، محمد علی لاہوری، انگریزی کا اور بہرحال عالم کم نہیں تھا، لیکن غلام احمد قادیانی کا پیروکار، اس نے بھی تفسیر لکھی۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی کے اپنے بیٹے بشیر الدین محمود، اس نے بھی تفسیر لکھی۔ اصل بات کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اگر اس کو کوئی ہدایت حاصل کرنے کے لیے دیکھے گا تو اس قرآن سے اسے ہدایت ملے گی، اور اگر کوئی پہلے سے من گھڑت نظریات اپنے ذہن میں جما چکا ہے اور پھر وہ ان نظریات کی تائید حاصل کرنے کے لیے قرآن کو دیکھے گا، قرآن سے اسے وہ چیزیں بھی مل جائیں گی۔ بعض علماء بس ایسے ہی ہیں، وہ انہوں نے یہ ٹھانی کہ قرآن سے سائنس کے مضامین ثابت کیے جائیں گے، تو انہوں نے پوری تفسیریں لکھی ہیں اور ان تفسیروں کے اندر سب کچھ بھر دیا ہے کہ جناب قرآن سے یہ بھی سائنسی نظریہ ثابت ہوتا ہے اور قرآن سے وہ بھی سائنسی نظریہ ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے علماء نے کہا کہ سائنس کے نظریات تو ہر صدی بدلتے رہتے ہیں، کل کلا کو سائنس کے نظریات بدل گئے، پھر آپ کیا کہیں گے کہ اب قرآن کی باتیں جھوٹی ہو گئیں؟ تو اس چیز کو بہرحال تاریخ نے خوب ہی سچا ثابت کیا ہے کہ قرآن بہت ساروں کے لیے واقعی راہ ہدایت ہے، اور بہت سارے اسی قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ گمراہ نہیں کرتا اس قرآن کے ساتھ مگر نافرمانوں کو۔ بتلا دیا کہ ٹھیک ہے اللہ ہی کے فیصلے سے بہت سارے ہدایت پاتے ہیں اور اللہ ہی کے فیصلے سے بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں، لیکن جو گمراہ ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنی گمراہی کا پہلا بندوبست خود کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ان کی گمراہی پر پھر مہر لگا دی جاتی ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں ہوتے اس قرآن سے مگر وہی جو نافرمان ہے۔ دیکھیے فاسق ایک عمومی لفظ ہے، گناہ کبیرہ کرنے والے کو ہم فاسق کہتے ہیں۔ فقہا اور متکلمین جب فرماتے ہیں فلانا فاسق ہے تو ان کی مراد فاسق سے یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہے۔ پھر اگر وہ بہت سارے گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں فاسق و فاجر ہے۔ تو فاسق کا معنی فقہا جب بولتے ہیں تو وہ اس سے مراد لیتے ہیں گنہگار، لیکن یہ پہلا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد فاسق کا ایک درجہ وہ ہے کہ جس کو ہم کفر کی حد کہتے ہیں،
کہ نافرمانی میں بڑھا اور کفر تک پہنچ گیا تو وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ قرآن میں جب فاسق کا لفظ بولا جاتا ہے تو قرآن میں فاسق سے مراد کافر ہوتے ہیں اکثر مقامات پر، کہ قرآن کے اندر فاسق کا لفظ اس تعبیر کے مطابق نہیں آتا جو تعبیر علماء کرام استعمال کرتے ہیں۔ علماء کرام کے اصطلاح میں اور ان کے یعنی کہہ لیجیے روایات میں فاسق کا لفظ بولا جاتا ہے گنہگار کے لیے، لیکن قرآن میں فاسق کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا تو اس سے عام طور پر کافر اور نافرمان ہی مراد ہوں گے۔ فرمایا وما یضل به الفاسقین، نہیں گمراہ کرتا اللہ اس قرآن کے ساتھ مگر نافرمانوں کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ نافرمان جو توڑتے ہیں اللہ سے کیا ہوا معاہدہ اسے خوب پکا کر لینے کے بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہمارے دو معاہدے ہیں۔ ایک معاہدہ وہ ہے کہ جو ہم نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور باقاعدہ اقرار کر کے کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے پیدا کیا تھا ہماری روحوں کو، پھر روحوں کو پیدا کرنے کے بعد ان روحوں کو جمع کیا گیا ایک میدان میں، اور روح لطیف چیز ہے، ایک ہی چھوٹی سی جگہ کے اندر کروڑوں بلکہ اربوں روحیں سما سکتی ہیں، اس کے اندر کوئی دشواری نہیں ہے۔ جیسے روشنی کے ذرات ہیں کہ ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر کروڑوں روشنی کے ذرات سما جاتے ہیں، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے روحوں کو پیدا کرنے کے بعد ایک مقام پر جمع کیا۔ ان روحوں کے اندر عقل بھی تھی، ان روحوں کے ہاں شعور بھی تھا، ان روحوں کے ہاں معرفت اور پہچان بھی تھی، صرف جسم نہیں تھا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ روحوں کے اندر کوئی کمی تھی، نہیں، روحانی طور پر مکمل تھے ہم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سب کو جمع کیا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ گواہی اس لیے کر لی گئی ہے تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس چیز کا معلوم ہی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد روحوں کو ایک گہری نیند سلا دیا گیا، اس کو اگر آپ چاہیں تو موت کہہ لیں، کہ ایک موت روحوں پر آ گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی روح اس جسم میں منتقل کر دی، نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ روحیں ساری کے ساری اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں موجود ہیں۔ جب انسانی جسم ماں کے پیٹ میں بننے لگتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو جب 4 مہینے کا حمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ اس جسم میں اس کی روح کو منتقل کر دیتا ہے۔ تو یہ روح جو ہے منتقل کی جاتی ہے، روح پیدا نہیں ہوتی، بلکہ روحیں پیدا ہو چکی۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ لوگوں کی گفتگو نقل کی ہے کہ وہ کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے پروردگار آپ نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 ہی مرتبہ ہمیں زندہ کیا۔ 2 مرتبہ مارا یعنی روحوں پر جو گہری نیند طاری کی، یہ ہے پہلی موت، اور پھر دوسری موت تب ہوتی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے آنکھیں بند کرتا ہے، اور 2 ہی مرتبہ زندہ کیا، یعنی 1 مرتبہ کی زندگی یہ جو اب دنیا میں ہے، اور دوسری مرتبہ کی زندگی وہ کہ جو مرنے کے بعد قیامت میں ہوگی۔ تو یہ 2 موتیں، ان سے مراد وہی ہے کہ روحوں کو پہلے جمع کر کے ان سے سوال کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد ان روحوں پر ایک موت طاری کر دی گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وقت ایک عہد لے لیا تھا۔ یہ ہے ہمارا اللہ سبحانہ و تعالی سے باقاعدہ معاہدہ جو یعنی صراحت کے ساتھ ہوا اور نصاً ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک اور معاہدہ ہے جو ہمارا اپنے رب سے ہے، اور یہ معاہدہ خاموش معاہدہ ہے۔ جیسے
کسی ملک میں رہنے والے تمام کے تمام افراد اس ملک کی حکومت سے یہ معاہدہ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم اس ملک کے قوانین کے پابند ہوں گے، ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، لیکن کاغذات میں معاہدہ نہ ہونے کے باوجود اس ملک میں رہنے والوں کا اس ملک کے آئین سے اور اس ملک کے قانون سے یہ معاہدہ ہے کہ ہم تمام اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے۔ اسی طرح اللہ کے ملک میں رہنے والوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی ایک خاموش معاہدہ ہے کہ اے اللہ، ہم آپ کی بادشاہت میں ہیں، تو اس آپ کی بادشاہت کے جو جو قوانین ہیں ہم ان تمام قوانین کی پابندی کریں گے، اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں بندے ہونے کی حیثیت سے تو ان ذمہ داریوں کو ہم پورا کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نافرمانوں کی پہلی علامت یہ بتلائی کہ وہ سارے معاہدے توڑتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کیا ہوا جو باقاعدہ معاہدہ ہے اس کو بھی توڑتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ جو ایک خاموش معاہدہ ہے اس کو بھی توڑتے ہیں۔ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سبحانہ و تعالی کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کر لینے کے بعد، یعنی ایک عہد وہ تھا اور اسی عہد کو پختہ کر لیا اس خاموش معاہدے کے ذریعے، پھر اس کے بعد اب اس عہد کو جو توڑیں تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کے ذریعے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حق کے ساتھ، اپنے عہد کے ساتھ یہاں دوسرا عہد وہ ذکر کیا جو انسان انسان سے کرتا ہے، اور وہ ہے رشتہ داری کا معاہدہ۔ وہ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق ہے، اور رشتہ داری حقوق العباد میں سب سے بڑا حق ہے، کیونکہ بچہ جیسے ہی اس دنیا میں وجود آتا ہے تو اس کی کچھ رشتہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، تو یہ رشتے وجود میں آ جاتے ہیں، اور ان تمام رشتہ داریوں کا بھی ایک معاہدہ ہے، اور وہ معاہدہ بھی ایک ہے جو باقاعدہ کیا گیا، اور ایک وہ ہے کہ جو خاموش معاہدہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب رشتہ داری کو پیدا کیا تو یہ باقاعدہ ایک چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کی، اور وہ عرش کا پایہ پکڑ کر کھڑی ہو گئی، اور اس نے کہا کہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ تیرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے گا تو میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا تو میں اسے کاٹوں گا۔ من وصل کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ، جو تجھے جوڑے گا اسے میں جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا اسے میں کاٹوں گا۔ کہتے ہیں رشتہ داری مطمئن ہو گئی۔ تو یہ رشتہ داری کا معاہدہ ہے جو باقاعدہ وہاں ہوا، اور ایک خاموش معاہدہ جس طرح سے ابھی میں نے ذکر کیا کہ ایک حکومت میں رہنے والے، اسی طرح سے انسانی معاشرے کا یہ معاہدہ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم اس معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں۔ جب آدمی حق اللہ کی بھی پرواہ نہ کرے اور حق العبد کی بھی پرواہ نہ کرے، حقوق اللہ میں بھی کوتاہی کا مرتکب ہو اور حقوق العبد میں بھی کوتاہی کا مرتکب ہو، تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ محمد کے اندر بھی رشتہ داری کے کاٹنے کو فساد کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ کیا ایسا ہی ہے کہ اگر تم ذمہ داریاں سنبھالو تو زمین میں فساد مچاؤ اور رشتہ داریوں کے تعلق کو قطع کرو۔ اس سے ایک نصیحت بھی ہمیں ملتی ہے کہ ایک اچھے مسلمان کو اپنی رشتہ داریوں کا پاس ہونا چاہیے۔ رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی کوتاہی یہ ایک اچھے مسلمان کے اندر پائی جانے والی بھی بڑی کمزوری ہے۔
وہ یہ کہ رشتہ داروں کے پاس جائے، ان سے میل جول رکھے، ان کے حال احوال پوچھتا رہے، اور اگر انہیں کسی پریشانی میں دیکھے تو اپنی ہمت کے مطابق جو ان کی جائز مدد کر سکتا ہو وہ جائز مدد کرے۔ بعض اوقات رشتہ دار زیادتی کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی، فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ داری کاٹے تو تو اس سے رشتہ داری جوڑ۔ کام تھوڑا سا مشکل ہے، اور بعض اوقات انسانی آنا بیچ میں بہت زور سے آ جاتی ہے، لیکن ایک مرتبہ آدمی ہمت کر کے یہ کام کر لے، پھر اس کے بعد جب میٹھا پھل سامنے آتا ہے تو آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی قربانی تو میں نے نہیں دی تھی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں واقعہ لکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں سہارنپور مدرسے میں پڑھایا کرتا تھا، اور اسباق کی ذمہ داریاں ایسی تھی کہ اپنے آبائی قصبے یعنی کاندھلہ میں بہت ہی کم جانا ہوتا تھا۔ تو ایک بار موقع ایسا تھا کہ سارے کزن جمع تھے اور کوئی عدالتی کارروائی ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے سب کو جمع کیا گیا تھا۔ تو جب اس کام سے فارغ ہو گئے تو اب ان لوگوں نے کہا اکٹھے بیٹھنے کا موقع ملا ہے، تو ایسا ہے رات کو تم بھی یہاں ٹھہرو، نہ جاؤ، اور ہم خوب ہلہ گلہ کرتے ہیں، اور رشتہ دار جمع ہیں تو ٹھیک ہے ایک تقریب ہی کر لی جائے۔ حضرت کو ایک طرف اپنے سبق کا خیال تھا، مدرسے کی ذمہ داریوں کا خیال تھا، دوسری طرف یہ بھی احساس تھا کہ پتہ نہیں ہلہ گلہ ہوگا تو کس قسم کا ہوگا، مولوی کو دوسری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ حضرت نے معذرت کی اور آ گئی۔ کہا باقی رشتہ داروں نے تو میری معافی قبول کر لی، لیکن ایک میرے رشتہ دار بہت ہی ناراض ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس آدمی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ چھٹیوں میں جب دوبارہ کاندھلے گیا تو میں نے اپنے ایک رشتہ دار کو ساتھ لیا اور کہا کہ چلو بھائی سب کے ہاں مل کے آتے۔ چنانچہ سب کے ہاں مل کر آئے، اس ناراض رشتہ دار کے ہاں بھی پہنچے۔ وہ صاحب اپنے مردانے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی تاکہ اندر آنے کی وہ اجازت دیں، لیکن وہ منہ پھلا کے بیٹھے رہے، انہوں نے اندر آنے کی بالکل اجازت نہیں دی۔ حضرت نے پھر دوبارہ دستک دی، کھنکھارے اور اندر چلے گئے، مردانے ہی تو تھا۔ اندر جا کے کہا السلام علیکم، اس کا بھی جواب نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میرے ساتھ جو صاحب آئے ہوئے تھے رشتہ دار جنہیں میں نے لے لیا تھا کہ آؤ سب کے ہاں ملنے کے لیے چلتے، وہ بے عزتی محسوس کر رہے تھے اور ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا کہ وہ صاحب اندر آنے بھی نہیں دے رہے، سلام کے جواب بھی نہیں دے رہے، بیٹھنے کے بھی لیے نہیں کہہ رہے۔ حضرت نے مونڈا گھسیٹا اور خود ہی بیٹھ گئے، کہا بھائی صاحب کیا حال ہے، خیریت سے؟ انہوں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر اٹھے، کہا السلام علیکم اور آ گئے۔ دیکھیے میں مزے سے سنا رہا ہوں واقعہ، آپ سن رہے ہیں، لیکن آسان کام نہیں ہے، کام آسان نہیں ہے۔ کہا جب میں اس گھر سے باہر نکلا تو میرے ساتھی نے مجھے کہا بے غیرت پھر آئے گا اس کے گھر؟ میں نے کہا ہاں، جب بھی کاندھلے آیا کروں گا اس کے ہاں بھی آیا کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جو مجھ سے ناراض رشتہ دار تھا وہ بھی میرا مرید ہے، اور جس نے مجھے بہت زور سے ڈانٹ کے پوچھا تھا کہ اب بھی آئے گا وہ بھی میرا مرید ہے۔ کہا جب وہ ناراض رشتہ دار ضد کرنے لگے کہ مجھے بیعت کر لو اور مجھے مرید کر لو، تو میں نے کہا دیکھ لیں میں وہی ہوں۔ کہا ہاں مجھے معلوم ہے تم وہی ہو، تمہارے سے ہی میری اصلاح ہوگی، مجھے بیعت کرو۔ حضرت نے فرمایا کہ اس وقت لگ رہا تھا کہ بہت کڑوا معاملہ ہے، لیکن اب میں سوچتا ہوں تو کوئی اس میں کڑواہٹ محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو اس وقت ناراض تھا، میرے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا تھا، اب وہ میرا مرید ہے، اور جیسے پیر کو احترام دیا جاتا ہے ایسے ہی مجھے احترام دیتا ہے۔
اگر احترام نہ بھی دے، یہ تو ایک اچھا نتیجہ ہے جو دنیا میں ظاہر ہو گیا، لیکن بالفرض اگر دنیا میں یہ اچھا نتیجہ ظاہر نہ بھی ہو، تب بھی آدمی یہ سوچے کہ دنیا کے اندر میں نے جھنڈے تھوڑے ہی گاڑنے، یہاں تو میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ ذمہ داری بھی پوری کر رہا ہوں، یہ ذمہ داری بھی پوری کر رہا ہوں، اور بس اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاؤں تو انشاءاللہ وہاں ہے میرا میٹھا پھل۔ تو اگر دنیا کے اندر عزت نہ بھی ملے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے طریقہ یہی چلا آ رہا ہے کہ دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، اور اگر رشتہ داریاں ان کے حقوق ادا نہ کیے جائیں تو پھر زمین میں فساد پھیلتا ہے، جیسے ہمارے ہاں پھیلا ہوا ہے کہ گھروں میں فساد ہے، بھائیوں کے درمیان فساد ہے۔ اولئک هم الخاسرون، فرمایا یہی لوگ بدترین گھاٹے میں ہیں، اس لیے کہ آخرت بھی ان کی تباہ ہے اور ان کی دنیاوی زندگی بھی بے چین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو کچھ نور اور ہدایت ہے ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری ہماری اصلاح فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔